بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، تو واقعہ یہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے غلہ لینے کے لیے کہ کچھ غلہ مل جائے اور وہ واپس چلے جائے بنیامین کو لے کر، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں انہوں نے عہد کیا تھا۔ تو لیکن یوسف علیہ السلام، اللہ کی مشیت تھی تو یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے کے ذریعے سے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا دیا۔ تو وہ حیلہ کا بیان گزشتہ کل گزر چکا۔ تو جب پتہ چلا، جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بنیامین نے چرایا ہے، جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا، تو بھائیوں نے بنیامین کے خلاف پہلے سے غصہ تھا ہی، مزید غصہ بڑھ گیا۔ تو اب بھائیوں نے کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس لڑکے نے چوری کی ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف کر کے، یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف ہے، تو کہہ رہے کہ اگر اس لڑکے نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یعنی گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اصلی بھائی نہیں ہے، یہ ہماری ماں سے نہیں ہے، کسی اور کی ماں سے ہے، یہ کوئی اور عورت سے ہیں دونوں۔ تو اصل میں اس کی یعنی گویا کہ تہمت لگا رہے ہیں کہ بھائی ان کے خاندان، ان کے ننیحال سے لے کر آئے چوری کی عادت ہے، نعوذ باللہ۔ فقد سرق اخ له من قبل، اب وہ کیا چیز تھی جس کی طرف بھائیوں نے اشارہ کیا کہ یوسف نے اس سے پہلے چوری کی ہے؟ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن ان باتوں میں سب سے راجح بات یہ ہے کہ اصل میں جب یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یوسف کے بعد بنیامین کی پیدائش ہوئی، تو بنیامین کی پیدائش کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی جو امی ہے راحیل، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہت چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، تو یوسف اور بنیامین کو پالنے کی ذمہ داری ان کی پھوپھی نے لی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہن نے لی، وہ بڑی بہن تھی یعقوب علیہ السلام کی، اس نے ذمہ داری لی۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام میں کشش اتنی تھی کہ اگر ان کو کوئی دیکھ لیتا تو بس اس سے جدا ہونے کا من نہیں کرتا تھا۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور چھوٹا بچہ عام طور پر عورت ہی کے پاس اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یوسف علیہ السلام بچپن میں بہت چھوٹے تھے، یعنی جب 1 سال کے کم تھے یا 2 سال سے نیچے تھے، تو اپنی زندگی جو تھے وہ اپنی پھوپھی کے پاس گزارنے لگے۔ جب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ بھائی میرے بیٹے کو میرے پاس دے دو۔ اب پھوپھی
دینے کو تیار نہیں کہ دن بہ دن حسن یوسف بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے سے جدائی کی گوارا نہیں تھی. تو اب پھوپھی نے اب یہاں یعقوب علیہ السلام کا اصرار اور یا پھوپھی کا اصرار کہ یوسف کو میرے پاس ہی رہنے دے دے. تو اب پھوپھی نے یہ ترکیب کی، وہی ترکیب کی جو یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی. پھوپھی نے ایک پٹا تھا جس کو بیلٹ کہتے ہیں، تو پھوپھی کے پاس، یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے پاس اسحاق علیہ السلام کا ایک بیلٹ تھا، یعنی کمر بند، جو اسحاق علیہ السلام باندھا کرتے تھے، بڑا قیمتی تھا. تو ان کی پھوپھی نے چپکے سے، جب وہ یوسف علیہ السلام جا رہے تھے تو چپکے سے وہ بیلٹ یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دیا. اب یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کے گھر پہنچے اور یہاں پھوپھی نے شور و غل مچایا کہ ارے میرا کسی نے کوئی چوری کر لیا، کسی نے چوری کر لیا. جب تلاشی لی گئی تو وہ پٹا اور وہ بیلٹ یوسف علیہ السلام کے سامان میں نکلا. اب شریعت ابراہیمی کے مطابق، جیسا آپ پڑھ چکے ہیں کہ شریعت ابراہیمی کے مطابق جس نے چوری کیا اس کو غلام کرنا پڑے گا. تو گویا کہ پھوپھی نے مطالبہ کیا کہ یوسف نے چوری کیا ہے، اب یوسف کو میرے پاس رہنا پڑے گا. اب یعقوب علیہ السلام مجبور بیچارے، پھر یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑا ان کی پھوپھی کے پاس ان کی موت تک کے. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، 3 یا 4 سال کی عمر میں آئے ہوں گے. پھوپھی کے انتقال کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو اسی واقعے کی طرف بھائی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چوری کی عادت صرف اس کی نہیں ہے، اس کی بھائی کی بھی ہے. اس کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی. اب یہاں یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی تہمت لگا دی، کوئی چوری نہیں تھی بلکہ کسی اور کا فعل تھا، کسی اور کا کام تھا جو ان کی طرف منسوب کیا گیا. تو یہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے تہمت لگا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یوسف نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، کہ یوسف نے اپنے دل میں چھپائے رکھا، اس کو ظاہر نہیں کیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہیں کیا. یہ ہے بردباردی، یہ اسے کہتے ہیں وسعت ظرفی. ہاں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو انسان ہے وہ تحمل سے کام لے اور وسعت ظرفی سے کام لے. یعنی جب موقع ہو خاموش ہونے کا، جہاں موقع تھا بولنے کا، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں اپنی برات کا اظہار بھی کیا، جیسا کہ زلیخا کے سامنے وہ اظہار کیا. جب ان کو موقع آیا کہ بھائی جیل سے نکلنے کا موقع آیا تو اس وقت بھی اپنی زبان کھولی. لیکن جہاں زبان کھولنا نہ کھولنا اور خاموش رہنا بہتر تھا، وہاں اپنے آپ کو اپنا منہ بند رکھا. اور یہ کہتے ہیں وسعت ظرفی، اسے کہتے ہیں تحمل اور برداشت کی صلاحیت. یہ بہت بڑی چیز ہے. بعض مواقع آتے ہیں ایسے کہ اس وقت نہ بولنا بہتر ہوتا ہے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اسی وسعت ظرفی اور ایسا تحمل کا مزاج نصیب فرمائے. ورنہ بعض مرتبہ ایک جملے سے بڑے فتنے ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف نے اس بات کو ان سے چھپایا، ظاہر نہیں کیا، ان کو کچھ کہا نہیں، صرف اتنا کہا قال انتم شر مکانا، دل ہی میں کہا تم لوگ تو اور بھی برے ہو، دل میں کہا تم لوگ تو اور بھی برے ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور تم لوگ جو کچھ بیان کر رہے ہو اللہ سے خوب واقف ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں. بس اتنا کہہ کر ان کو ٹال دیا. اب بھائیوں نے اپنی درخواست کی. کیا درخواست کی؟ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. وہ لوگ کہنے لگے اے عزیز، معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر بن گئے تھے، بادشاہ نہیں بنے تھے. عزیز مصر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عزیز مصر اس زمانے کے جو فائنانس منسٹر ہوتا تھا اور جو وزارت مالیہ، جو وزیر مال ہوتا تھا، اس کو عزیز کہا جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام کو یہاں بھائی کہہ رہے اے عزیز، معلوم ہوا کہ عزیز مصر بن گئے تھے اس وقت. وہ ان اللہ کی شان دیکھیے کہ جس کے گھر میں آئے، جس کے گھر میں خریدے گئے، بلکہ جس نے خریدا
اللہ نے وہی اس کو مقام نصیب کیا. ان لہ ابا شیخا کبیرا، بھائیوں نے درخواست کی کہ عزیز اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، یعنی ان کے جو والد ہیں یعقوب بہت بوڑھے ہیں، ان کو مت لیجئے ورنہ والد صاحب کا دل دکھے گا خامخواہ. فخذ احدنا مکانا، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے. انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو نیک مزاج پاتے ہیں، یعنی آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اس کو مت لیجئے، بچہ ہے، اس کے ایک بوڑھے والد ہے، خامخواہ اس کے والد اور غم کریں گے، آپ اس کی جگہ ہمیں لے لیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ، اس بات سے اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس ہمیں اپنا سامان ملا ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ رکھے، یہ تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ شریعت ابراہیمی میں تھا کہ جس نے چوری کیا اس کو پکڑا جائے گا، کسی اور کی سزا کوئی اور نہیں بھگتے گا، یہ قاعدہ کلیہ ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ہماری شریعت میں بھی قاعدہ ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا تاوان نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے گناہ کا تاوان اٹھائے گا. ایسا نہیں کہ اس کے گناہ سے اس کو سزا ملے گی اور اس کے گناہ سے اس کو سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں، بلکہ جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملے گی. تو اب یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا یقیناً ہم ناانصافی کرنے والے ہوں گے. فلما، اب بہت سمجھایا بھائیوں نے، ارے بھائی سمجھ جاؤ، ارے بادشاہ سلامت سمجھ جاؤ، ارے عزیز مصر سمجھ جاؤ، لیکن نہ، بالکل نہیں. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب یہ لوگ یوسف سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، خلصوا نجيا، تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، تو ان میں سے بڑے نے کہا، جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم دلا کر پکا وعدہ لیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد نے پکا وعدہ لیا تھا اللہ کی قسم دلا کر، اب تم اپنے والد کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکو. یعنی آپس میں بھائی مشورہ کر رہے ہیں، آپس میں انہیں معلوم نہیں کہ یوسف یہی بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے اس سے پہلے یوسف کے بارے میں اپنے والد کو تکلیف پہنچائی تھی اور ابھی تم یہ بنیامین کے بارے میں تکلیف پہنچاؤ گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان بھائیوں میں اپنے اندر احساس ندامت تھی، یعنی ان کو اپنے فعل پر ندامت تھی کہ ہم نے یوسف کے بارے میں برا کیا تھا. خود دیکھو کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی تم نے یوسف کے بارے میں تم نے کوتاہی کر چکے ہو. تو گویا کہ کوتاہی کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں بھائی لوگ. معلوم ہوا کہ ان کو احساس ندامت تھی، اور یہی احساس ندامت ان کی توبہ کا ذریعہ بنا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان، ایک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس سے ایک تو یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب اس کو اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہے تو کبھی توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ کو حلال سمجھنا ہے تو کفر کے قریب ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان گنہگار ہے، انسان خطاکار ہے، یقیناً انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر احساس ندامت ہونا چاہیے. یہی احساس ندامت، یہی پشیمانی، یہی شرمندگی، یہی حیا انسان کو توبہ تک پہنچاتی ہے. تو یہ احساس ندامت ان میں تھا. تو ان میں سے بڑے بھائی نے کہا فلن ابرح الارض، بھائی دیکھو اب یہ بات ہے کہ میں تو اس جگہ سے نہیں ڈروں گا، میں تو بھائی یہاں سے جاؤں گا نہیں. صاف بات ہے کہ میں کیا چہرہ دکھا کر جاؤں گا میرے والد کو. معلوم ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا، اس کو اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھی بڑے بھائی نے ہی مشورہ دیا تھا. باقی 9 بھائی تو یہ مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اس کو مار ڈالتے ہیں، لیکن بڑے بھائی نے مشورہ دیا کہ بھائی ایسا مت کرو، بلکہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ یہ اپنے جان سے چھٹکارا بھی ہو جائے گا اور یہ مرے گا بھی نہیں، بیچارہ بچہ ہے چھوٹا. تو معلوم ہوا کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے عام طور پر بڑے بھائیوں میں
جو ہے وہ ایک احساس ذمہ داری میں رہتی ہے اور ان میں شفقت میں رہتی ہے. اسی وجہ سے بڑے بھائی کو شریعت نے باپ کا درجہ دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی. اب یوسف علیہ السلام کا بھائی نے کہا کہ میں اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھ کو اجازت نہ دے دے یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے. صاف صاف الفاظ. یا تو اللہ کوئی فیصلہ فرما دے کہ یہاں بنیامین کی نجات کی شکل آ جائے, یا تو میرے والد مجھے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے بھائی اب آ جاؤ. تو اب یہاں وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو بڑے بھائی نے یہ کہا. اب بڑے بھائی نے مشورہ دیا باقی 9 بھائیوں کو کہ ارجعوا الی ابیکم, تم اپنے والد کی طرف واپس جاؤ اور عرض کرو یا ابانا, ابا جان, ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے تو چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا, اور ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے وہی کہا تھا. یعنی ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم وہی کہہ رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین, اور ہم غیب کی باتوں سے واقف تو نہیں تھے. یعنی بھائیوں نے یہ کہا, یعنی بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا, بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی تم اپنے والد کے پاس جا کر یہ باتیں کہو. تو اب قرآن نے بہت ہی مختصر الفاظ, مختصر انداز میں اس پورے واقعے کو نقل کر دیا کہ اب یہ لوگ گئے اپنے والد کے پاس, پھر سے لوٹے کنعان یعقوب علیہ السلام کے پاس, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہمیں تھوڑی معلوم تھا کہ یہ چوری کرے گا, ورنہ ہم تو آپ سے یہ وعدہ کرتے ہی نہیں. انہوں نے ایسا کہا. اور پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, آپ پوچھو ان شہر والوں سے پوچھو جہاں ہم تھے, یعنی جاؤ مصر والے سے پوچھو, حقیقت ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اور اس قافلے سے بھی دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں. یعنی چونکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے جھوٹ کہا تھا, اس لیے اب بھائیوں کو یقین تھا کہ یعقوب علیہ السلام اب بنیامین کے بارے میں بھی ہمارا یقین نہیں کریں گے, وہ بھی ہم کو جھوٹا ٹھہرائیں گے. تو اپنی صفائی پیش کی پہلے سے. معلوم ہوا کہ یعنی صفائی کس طرح پیش کی کہ دیکھو والد صاحب, اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو جس قافلے میں ہم تھے ان قافلے والوں سے پوچھو, یا اگر ان پر بھی یقین نہیں آتا وہ شہر والے سے پوچھو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم سچے ہیں بالکل. معلوم ہوا کہ انسان کو, اگر انسان صحیح راستے پر ہے, انسان کوئی صحیح کام پر ہے, اور سامنے والے کو دیکھ کر کوئی شک ہوا اور اس کو احساس ہوا کہ اس کو شک ہو رہا ہے, تو فوراً شواہد پیش کر دینے چاہیے اور معاملہ صاف کر دینا چاہیے کہ دیکھیے یہ بات یہ نہیں ہے, یہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے, اب سامنے والے کو, شیطان ہے بھائی, شیطان ہے, سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, فوراً بتا دے کہ میں دیکھو یہ دیکھ رہا ہوں. اگر صاف ہے, صحیح ہے, فوراً بتا دے تاکہ سامنے والے کے دل میں کوئی بدگمانی و شک نہ ہے. یہ طریقہ ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, تو آپ کے ساتھ میں آپ کی زوجہ محترمہ بھی تھی, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. تو چونکہ پردے میں تھی وہ, تو 2 صحابی نے دور سے دیکھا آپ کو ان کے ساتھ. تو آپ نے دونوں صحابی سے کہا ٹھہر جاؤ, ادھر آؤ. کہا کہ دیکھو یہ بھی جو میرے ساتھ میں عورت ہے یہ میری زوجہ ہے, یہ میری بیوی ہے صفیہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم آپ کے خلاف ایسے کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں, شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے, بھروسہ نہیں. تو اگر تمہیں شک ہو جاتا تو کہیں تم پر ایمان کا خطرہ ہو جائے. اس لیے انسان کو کبھی ایسا لگے کہ سامنے والے کو کوئی شک ہو رہا ہے, کوئی بات ہے, تو فوراً شواہد پیش کرے اور گواہی لے کر آئے, اور یا ایسی کوئی چیز بتائے کہ سامنے والے کا شک اور سامنے والے کا جو دل میں جو کھٹک ہے وہ دور ہو جائے. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی. اب آگے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو اب یہاں غم بڑھ گیا. پہلے یوسف دور تھے, پھر بعد میں بنیامین دور ہو گئے, اور پھر جو بڑا بھائی تھا جو 9 بھائی کو مقابلے میں کچھ اچھا تھا, ارے وہ بھی دور ہو گیا ابھی. تو اب 3 بچوں کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو آزمایا گیا.
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے۔ اب دیکھیے جو بات، اب یہاں بہت غور کرنے کا مقام ہے، جو بات یوسف علیہ السلام کے موقع پر کہی تھی وہی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بنیامین کے موقع پر کہی کہ یہ جو تم بول رہے ہو یہ تمہاری بنی بنائی باتیں ہیں، لیکن جیسا آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے موقع پر یہ بھائی جھوٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام اپنے قول میں سچے تھے، لیکن بنیامین کے موقع پر یعقوب علیہ السلام اپنے قول میں خطاوار تھے، ان سے اپنے قول میں غلطی ہوئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وحی کے سلسلے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن عام اجتہاد، آپ اجتہاد کو سمجھے، کوئی رائے کے بارے میں، کسی رائے کے بارے میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی غلط رائے، ان کی بھی رائے میں کبھی غلطی ہوتی ہے، میرے الفاظ پر غور کریں، ان کی رائے میں بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ان کو دیر تک اپنی غلط رائے پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی رائے کو صحیح کرنے کا انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا قاعدہ ہے، یہ الگ، یعنی انبیاء علیہ السلام سے گناہوں کا صدور یہ الگ بات ہے، ان سے گناہوں کا صدور محال ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتے، نہ چھوٹے گناہ نہ بڑے گناہ، لیکن ان سے رائے کی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے کبھی غلط سوچ ان کی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو اپنی غلط سوچ پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جس سے ان کی غلط سوچ زائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنی غلط رائے تھی ان کی کہ بھئی یہ بات بنائی ہوئی، حالانکہ بات بنائی ہوئی نہیں تھی، یہاں بھائی لوگ سچے تھے، لیکن پھر ان کی ایک رائے تھی، لیکن ان کی رائے پر ان کو زیادہ دیر تک رکھا نہیں گیا، بلکہ اللہ ایک موقع آیا، جیسا آگے آئے گا واقعے کے اندر، کہ اللہ نے اس رائے کو زائل فرما دیا اور یعقوب کو یقین آ گیا کہ اس موقع پر میرے بیٹے سچے تھے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی اپنی رائے پر اصرار نہ کرے، کوئی اپنے دل کی باتوں پر اصرار نہ کرے۔ آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے دل میں جو بات آتی ہے اکثر صحیح ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی یہ کہے تو گویا کہ وحی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پکی اور قطعی بات ہے کہ دل میں آنے والی باتیں کبھی سچ بھی ہوتی ہے، کبھی جھوٹ بھی ہوتی ہے، کبھی حق بھی ہوتی ہے، کبھی باطل بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کے دل میں اور جب انبیاء علیہ السلام کی رائے میں، جب ان کی رائے میں خطا کا احتمال ہے، غلطی کا احتمال ہے، جب غلطی ہو سکتی ہے انبیاء علیہ السلام کی رائے میں، تو کیا میرا اور آپ سے نہیں ہو سکتی؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی رائے پر اصرار کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی سوچ کو دوسروں پر ٹھوپنے والے کہ میں جو بولوں، میں جو سوچوں، میں نے جو کہا وہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بہت ہی خیال رکھنا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، وہی بات جو یوسف کے موقع پر کہی تھی، سیم بات، لیکن یہاں ایک اضافہ ہے، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان سب کو میرے پاس لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، بس یہی فرق تھا پہلے والے واقعے کے موقع پر اور اس واقعے میں۔ یوسف علیہ السلام کے موقع پر ایسی کوئی امید یعقوب علیہ السلام نے نہیں جتائی تھی، اور اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے امید جتائی تھی، اور اسی امید پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے۔ آگے جو دعا ہے وہ بھی ایک اثر رکھتی ہے، لیکن اللہ سے امید رکھنا بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے امید رکھنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ بھی گمان رکھا، کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ گمان رکھا، کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ گمان رکھا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میرے تینوں بیٹے کو میرے پاس لے کر آئیں گے۔ اللہ کے جیسا گمان رکھا، اللہ نے ویسا ہی فیصلہ فرمایا۔ اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھے، اللہ کے ساتھ میں حسن ظن رکھے، اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔
اللہ سے مغفرت کی امید رکھے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے عذاب سے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو. یہ بہت ہی جامع حدیث سمجھو، انا عند عبدی ظنی بی. اس پر ایک مستقل وقت چاہیے بولنے کے لیے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جو گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں. آج اگر ہم اللہ سے اچھے گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے خیر کو وجود فرمائیں گے، اللہ ان حالات کے ذریعے سے خیر کا وجود فرمائیں گے، تو یقیناً اللہ ایسا کریں گے. اللہ اس بندے کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. لیکن اگر یہ بندہ یہ گمان رکھے ہائے میں تو برباد ہو گیا، ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، ہائے سب لوٹ گیا، اللہ سے نا امیدی کی کیفیت ہو، اللہ سے امید بالکل نہ ہو، تو پھر اللہ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے. اس لیے اللہ سے حالات دیکھو، کوئی اچھے حالات ہو اور اللہ سے اچھی امید رکھنا بڑی بات نہیں ہے. حالات سنگین سے سنگین ہوتے جائے اور اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ بڑی بات ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام کہ حالات سنگین سے سنگین اور برے سے برے ہوتے گئے. یوسف گئے، بنیامین گئے، بنیامین کے بعد تیسرا بڑا بچہ بھی گیا. اب یہ پریشان، حالات خراب سے خراب ہوتے گئے، لیکن اللہ سے امید نہیں ہلی اور اللہ سے امید رکھنا نہیں چھوڑا. تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی کوئی بھی حالت ہو جائے، انسان اپنے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ جائے، نا امیدی انشاءاللہ اس موقع پر آگے مستقل نا امیدی پر ایک آیت ہے، لیکن نا امیدی، لیکن اب موقع ملے نہ ملے میں بھی کہہ دوں کہ نا امیدی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. نا امیدی، اللہ کی ذات سے نا امیدی، یہ سمجھے کہ ایک کفر کا بہت ہی بڑا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. دعا کریں. اللہم لک الحمد، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. 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 اللہ اپنی رحمت، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی تربیت فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو قابلیت اور صلاحیت یا اللہ چاہیے وہ قابلیت اور صلاحیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ وہ روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے رحمت سے عطا فرما دیجیے. اللہ اس رمضان مبارک کو ہمارے تقوی کا سبب بنائیے. اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنے سے تعلق نصیب فرمائیے، اپنی معیت نصیب فرمائیے. اللہ یا اللہ اپنے رضا پر، یا اللہ اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ان کے رزق کے مسائل کو یا اللہ ان حالات کی وجہ سے کئی تیرے بندے ایسے ہیں یا اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. یا اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی کفالت فرما دیجیے. اللہ غیب سے ان کی کفایت فرما دیجیے. اللہ غیب سے ان کی کفایت فرما دیجیے. اللہ غیب سے ان کی کفایت فرما دیجیے. ان کے پریشانی کو دور فرما دیجیے. تیرے ذاتی عالی پر یقین کر کے یا اللہ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرمائیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے. اور جتنی شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.